یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے رسول نہ غم میں ڈالے تجھے وہ لوگ یسارعون فی الکفر جو دوڑ لگاتے ہیں کفر میں، من الذین قالوا ان لوگوں سے جنہوں نے کہا آمنا ہم ایمان لائے، بافواہہم ساتھ اپنے منہوں کے، ولم تؤمن قلوبہم اور نہیں ایمان لائے دل ان کے، ومن الذین ہادوا اور ان لوگوں سے جو یہودی ہوئے، سماعون للکذب سنتے ہیں واسطے جھوٹ کے، سماعون لقوم آخرین سنتے ہیں واسطے اور قوم کے، لم یأتوک نہیں آئی وہ آپ کے پاس، یحرفون الکلم بدلتے ہیں کلام کو، من بعد مواضعہ بعد اس کے محل سے، یقولون وہ کہتے ہیں اوتیتم اگر تم دیے جاؤ ہادہ یہ فخذوہ پس لے لو اس کو، وإن لم تؤتوا اور اگر تم نہ دیے جاؤ فاحذروا پس بچو، ومن یرد اللہ فتنتہ اور جس کو اللہ تعالیٰ ارادہ کرے بہکانے کا، فلن تملک لہ من اللہ شیئا ہرگز نہیں آپ مالک اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کے، اولئک الذین وہی لوگ ہیں، لم یرد اللہ نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ ان یطہر قلوبہم کہ پاک کر دے ان کے دلوں کو، لہم فی الدنیا خزی واسطے ان کے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم واسطے ان کے آخرت میں عذاب ہے بڑا۔ گزشتہ سبق میں چوری کی سزا کا ذکر تھا، اسی ضمن میں آگے زنا کی سزا کا ذکر ہے۔ خطاب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے رسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آپ کو غم میں نہ ڈال دیں وہ لوگ جو کافر ہیں، یسارعون فی الکفر وہ کفر میں دوڑ لگا رہے ہیں، زبان سے کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں اترا، گویا یہ منافقین کا گروہ ہے۔ اور ان لوگوں سے ہادو جو یہودی ہوئے، سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ کے لیے اور جاسوسی کرتے ہیں اور قوم کے لیے جو ابھی نہیں پہنچی آپ کے پاس، گویا وہ نہیں آئے، یہ خیبر کے رہنے والوں لوگ ہیں، ان کے لیے جاسوسی کرتے ہیں اور وہ کلام کو بدل دیتے ہیں اس کے موقع محل سے۔ خیبر کے ایک جوڑے نے زنا کیا، بدکاری کی، تو ان کے ہاں بھی رجم ہی کی سزا تھی، لیکن وہ اس سزا کو چھوڑ چکے تھے۔ کمزور طبقے نے احتجاج کیا، انہوں نے کہا کہ اگر ہم سے جرم سرزد ہوتا ہے تو ہمیں یہ سزا دی جاتی ہے رجم کی، یہ جرم کرتے ہیں تو ان کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، لہذا ان کو رجم کی سزا ہونی چاہیے۔ رجم کا معنی آپ جانتے ہیں پتھر مار مار کے ختم کر دینا، لہذا ان کو رجم کرنا چاہیے۔ ان کے بڑوں نے بیٹھ کر مشاورت کی، کہنے لگے ایسا کریں، یثرب مدینہ طیبہ کا پرانا نام ہے، وہاں جو پیغمبر ہیں محمد الرسول اللہ تم بھی جانتے ہو اور ہماری کتابوں کے اندر ان کا تذکرہ بھی موجود ہے، وہ الگ بات ہے ہم ان پہ ایمان نہیں لا رہے، اور ہماری کتابیں کہہ رہی ہیں کہ وہ آخری پیغمبر ہیں، جس پیغمبر نے سب سے آخر میں آنا تھا وہ وہی ہیں محمد الرسول اللہ، لہذا ان کی شریعت ہماری شریعت کے بنسبت آسان ہے، سہل ہے، ان کے پاس اپنا وفد بھیجو اور ان سے جا کر کہو کہ آپ کی شریعت میں اس طرح کوئی سہل سزا ہے وہ دے دیں، اور کہنے لگے کہ اگر وہ یہی سزا تجویز کریں تو نہ لینا۔ سہل کیوں کہا؟ آپ سنتے رہتے ہیں اس بات کے اندر کہ پہلی شریعتوں میں اس شریعت کی بنسبت سختیاں زیادہ تھیں۔ مثال کے طور پہ نماز اپنے عبادت خانے میں پڑھنی ہے، اس کے علاوہ نہیں، اور اس امت کے لیے کیا رعایت ہے؟ جہاں نماز کا وقت ہو جائے آپ اذان دیں نماز پڑھ لیں، دکان میں پڑھ سکتے ہیں، چوراہے میں پڑھ سکتے ہیں، روڈ پہ پڑھ سکتے ہیں، گراؤنڈ میں پڑھ سکتے ہیں، کھیت میں پڑھ سکتے ہیں،
حتیٰ کہ ہوائی جہاز کے اندر لیکن قیام شرط ہے، کھڑے ہو کر پڑھیں گے۔ ریل میں پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کر پڑھیں گے، بیٹھ کر نماز نہیں ہوگی۔ ریل میں اور جہاز میں تو کھڑے ہو کر پڑھنی ہے۔ صدیقیہ مسجد میں جناب کرسی پہ بیٹھ کر سارا دن دلالی کر کے جناب پورے شہر کا چکر لگا کر یہاں آ کر چوڑے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کرسی پہ، اور یہاں آ کر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ فرض نماز بیٹھ کر اور نفل کھڑے ہو کر، عجیب معاملہ ہے۔ تو پہلی شریعتوں میں کچھ سختی تھی۔ دوسرے نمبر پہ پانی ہی سے طہارت۔ اس امت کے لیے پانی کا نعم البدل اللہ تعالیٰ نے تیمم کو قرار دے دیا کہ تیمم کر کے پاکی حاصل کر سکتے ہو۔ پہلی شریعتوں میں اگر گندگی کپڑے کو لگ جاتی، کپڑا کاٹنا پڑتا تھا، چاہے وہ باریک ہے یا موٹا کمبل کیوں نہیں ہے، وہ کاٹ کر پاک ہوتا تھا۔ اور اس امت کے لیے تخفیف کہ دھونے سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ پہلی امت کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، اس امت کے لیے مال غنیمت حلال ہے۔ پہلی امت کے لیے قربانی کا گوشت حلال نہیں تھا، اس امت کے لیے قربانی کا گوشت بھی حلال ہے۔ پہلی امتوں کے لیے زکوٰۃ چوتھا حصہ 1,00,000 میں سے 25,000، اس امت کے لیے 40واں حصہ لاکھ میں سے 2,500۔ اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ یثرب کے جو پیغمبر ہیں نا، ان کی شریعت سہل ہے، آسان ہے، ان کے پاس وفد بھیجو اور جا کر ان سے کہو کہ اس جوڑے کو اپنی شریعت کے مطابق سزا دے دیں۔ یہ آیا وفد، آیا مدینہ طیبہ کے یہودیوں کے پاس، انہوں نے آ کر قیام کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے وقت لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو خاصے لوگ جمع ہو گئے، یہودی بھی جمع ہو گئے، مسلمان بھی تھے، منافقین بھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر انہوں نے کہا کہ اس طرح ہمارے جوڑے نے زنا کیا ہے، بدکاری کی ہے، آپ اپنی شریعت کے مطابق سزا۔ آپ نے کہا تمہاری تورات کیا کہتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہماری تورات میں تو اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو ان کا ایک بڑا عالم تھا عبداللہ بن سوریہ، صاد کے ساتھ، یہ ایک آنکھ سے کانا تھا، وہ بھی ساتھ ہے۔ اس سے کہا کہ پڑھو نا تورات میں کہاں حکم ہے۔ اس نے تورات میں آگے پیچھے کی عبارت پڑھی، درمیان میں عبارت چھوڑ دی۔ یہود کے بڑے علماء میں ایک عالم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ فرمانے لگے اللہ کے رسول، یہ آدمی خیانت کر رہا ہے، یہ عبارت پوری نہیں پڑھ رہا۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے جب گرفت کی تو اس کی رسوائی ہوئی، ذلت اٹھانی پڑی، پریشان ہوئے۔ چنانچہ تورات میں بھی رجم کا حکم موجود تھا اور ہماری شریعت میں بھی رجم کا حکم موجود۔ اس جوڑے کو رجم کیا گیا، ان کو پتھر مار مار کے ختم کیا گیا۔ وہ ساری تفصیل ہے۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، بدلتے ہیں کلام کو بعد اس کے موقع محل سے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا فخذوا، اگر تم دیے جاؤ یہ سزا تو لے لو جو ہم کہہ رہے ہیں، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْا فَاحْذَرُوا، اگر تم یہ نہ دیے جاؤ، یعنی کوڑے شوڑے کچھ لگ جائیں تو بچت ہو جائے، اگر یہ سزا نہیں بلکہ وہی سزا جس کا تورات میں تذکرہ ہے رجم کی، پھر نہ لینا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ بہکانے کا ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں مالک اس کے لیے کوئی کسی بھی صورت میں۔ اولئک الذین، وہی لوگ ہیں، لم یرد اللہ، نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ یطہر قلوبہم، کہ پاک کرے ان کے دلوں کو، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، بس ان کے آخرت میں عذاب ہے بڑا۔ دنیا میں سب کے سامنے ذلت اٹھانی پڑی، رسوا ہوا کہ ایک عالم آدمی کہ تمہارے حق کر رہا، حق کو چھپا رہا، اور حق کو چھپانا بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، من سئل علما فکتمہ، جس سے کوئی بات پوچھی گئی اور اس نے اس کو چھپا لیا، نہیں بتائی، فَأُلْجِمَ بِلِجَامٍ مِّنَ النَّارِ یوم القیامہ، اور کما قال علیہ السلام، قیامت والے دن اس کو جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ یہ اس عالم کی سزا ہے جس نے حق کو چھپایا، گول مول کیا،
حق بات کو بیان نہیں کیا، صاف بات نہیں کی، یہ اس کے لیے سزا ہے۔ گھوڑے کے منہ میں لگام دیکھیے نا، کھچر کے منہ میں، گھوڑے کے منہ میں، فرمایا لگام اس مولوی کو پہنائی جائے گی جس نے کتمان حق کیا۔ تو کتمان حق بہت بڑا گناہ ہے، دنیا میں بھی رسوائی ہوئی اور آخرت میں عذاب عظیم کا شکار ہوگا، بڑے عذاب کا مستحق ہوگا۔ اس سے پہلے باتیں گزر چکی ہیں، قرآن کریم میں عذاب عظیم، عذاب علیم، عذاب حریق، عذاب غلیظ، عذاب شدید، عذاب کبیر، اور اسی طرح عذاب مہین، جتنے بھی بڑے عذابوں کا ذکر ہے یہ سب کفار کا حق ہے۔ مشرکین کو، کافروں کو، منافقوں کو عذاب ملے گا۔ گناہگار مومنین اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے سزا کے مستحق ٹھہرے تو تطہیر عن الذنوب، گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ان کو سزا دی جائے گی۔ جب وہ دھل جائیں گے، پاک صاف ہو جائیں گے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، لا یحزنک الذین، نہ غم میں ڈالے آپ کو وہ لوگ یسارعون فی الکفر جو دوڑ لگاتے ہیں کفر میں، من الذین، ان لوگوں سے، قالوا، کہا انہوں نے، آمنا، ہم ایمان لائے، بافواہہم، ساتھ اپنے منہوں کے، ولم تؤمن قلوبہم، اور نہیں ایمان لائے دل ان کے، ومن الذین ہادوا، اور ان لوگوں سے جو یہودی ہوئے، سماعون للکذب، سنتے ہیں واسطے جھوٹ کے، یعنی جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ کے لیے، سماعون لقوم آخرین، جاسوسی کرتے ہیں واسطے اور قوم کے، لم یأتوک، نہیں آئی وہ آپ کے بعد، یحرفون الکلم، بدلتے ہیں کلام کو، من بعد مواضعہ، بعد اس کے موقع محل سے، یقولون، وہ کہتے ہیں، اوتیتم ھذا، اگر تم دیے جاؤ یہ سزا جو ہم کہہ رہے ہیں، فخذوا، پس لے لو اسے، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْا، اگر تم نہ دیے جاؤ، فاحذروا، پس بچو، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ بہکانے کا ارادہ کرے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، ہرگز نہیں مالک اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کسی بھی صورت میں، اولئک الذین، وہی لوگ ہیں، لم یرد اللہ، نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ، ان یطہر قلوبہم، کہ پاک کرے ان کے دلوں کو، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، بس ان کے آخرت میں عذاب ہے بڑا۔